باب نمبر ہے 32. میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں اس کی آیت نمبر 6 سے. تب یرمیہ نے کہا کہ خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا، دیکھ تیرے چچا سلون کا بیٹا حنم ایل تیرے پاس آ کر کہے گا، میرا کھیت جو انتوت میں ہے اپنے لیے خرید لے، کیونکہ اس کو چھڑانا تیرا حق ہے. تب میرے چچا کا بیٹا حنم ایل قید خانہ کے صحن میں میرے پاس آیا اور جیسا خداوند نے فرمایا تھا مجھ سے کہا کہ میرا کھیت جو انتوت میں بنیامین کے قبیلہ میں ہے خرید لے، کیونکہ یہ تیرا موروثی حق ہے اور اس کو چھڑانا تیرا کام ہے. اسے اپنے لیے خرید لے. تب میں نے جانا کہ یہ خداوند کا کلام ہے. تب میں نے جانا کہ یہ خداوند کا کلام ہے. تب میں نے جانا کہ یہ خداوند کا کلام ہے. خداوند کے مقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم صبر کر پائیں. زندہ خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کلام کے اس خوبصورت بابرکت حصہ کے لیے، جس کے وسیلہ سے خدا آج ہماری تربیت کرے گا، حوصلہ افزائی کرے گا، ہماری رہنمائی کرے گا. یرمیہ جو کہ تھیالوجی کہتے ہیں کہ کوئی 40 سال سے زیادہ 42 سال تک اس کی منادی کے اندر جو سب سے بڑا مضمون تھا وہ یہی مضمون تھا، توبہ کرو. یسوع مسیح کی منادی کیا ہے؟ بس توبہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. یرمیہ کو 40 سالوں سے زیادہ 42 سالوں کے قریب وہ اس بات کی منادی کرتا رہا، توبہ کرو، خداوند کو مناؤ، خداوند کے پاس آ جاؤ، خداوند کی طرف اپنی پیٹھ نہیں، اپنا منہ، اپنا رخ خداوند کی طرف کرو، اور تم بت پرستیوں کے اندر سے نکل آؤ، غیر معبودوں کے پاس جانے کی جو تمہاری عادت اور حالت اور گمراہی ہے اس میں سے نکل آؤ. چاند ستاروں کی اور دیوی دیوتاؤں کی پوجا نہ کرو. تو جہاں یرمیہ خدا کا بندہ یہ منادی کر رہا تھا، لوگ کسی طور پر بھی اس منادی پر کان نہیں لگا رہے تھے. اور کلام ہمیں سکھاتا ہے گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ جب انسان گناہ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، جادوگری کرتا ہے، بت پرستی کرتا ہے اور شگون جلاتا ہے، وہ شگون اور طرح طرح کی تہمات کے اندر اور بت پرستی کے اندر گرفتار ہوتا ہے. انسان کے گناہ ہمیشہ انسان کو خدا کے تخت عدالت کے سامنے لے کر آتے ہیں. یہ جو یہودی لوگ ہیں، یہودا اور بنیامین کا قبیلہ، 2 قبیلے یہودی کہلائے، یروشلم کے اندر رہتے تھے. صدقیہ اس وقت کا یہودیوں کا، یہودا کے قبیلے کا بادشاہ تھا، اور یرمیہ وہاں پر منات تھا، نبی تھا اور وقت کا نبی تھا، اور خدا اس کے منہ کے اندر اپنا کلام رکھے ہوئے تھا. اور جب وہ کہہ رہا تھا کہ کسدی آئیں گے، کسدی یعنی بابل کے لوگ آئیں گے، نبوکد نظر آئے گا، کسدی لوگ آئیں گے، بابلی لوگ آئیں گے اور وہ ہیکل کو جلا دیں گے، شہر یروشلم کو جلا دیں گے، بستیاں اجاڑ دیں گے، وہ یہاں پر قبضہ کر لیں گے. 42 سالوں تک وہ توبہ کی منادی کرتا رہا، شگونوں میں سے، بت پرستی میں سے، سورج اور ستاروں کی پرستش میں سے باہر نکل آؤ، خداوند کی آواز پر کان لگاؤ. لیکن وہ کہتا تھا اگر تم توبہ نہ کرو گے تو کشتی یروشلم پر حملہ کریں گے اور بستیوں کو اجاڑ دیں گے اور وہ آگ سے جلا دیں گے. بابلی اور کشتی اور نبوکت نظر یروشلم پر، یہودیوں کی زمینوں، کھیتوں پر، زندگیوں پر قابض ہو جائیں گے. لوگوں نے کہا، صدقیہ بادشاہ نے یرمیہ کو قید کے اندر ڈال دیا.
جب یہ باتیں ہم پڑھ رہے ہیں اس موقع پر یرمیاہ اپنے ہی بادشاہ، یہودیوں کا بادشاہ، صدقیہ بادشاہ جو یہودا کے قبیلے کا بادشاہ ہے، اس کی سزا کے طور پر قید خانہ کے اندر ہے، اور اس کا چچا زاد جو بیٹا حنم ایل ہے وہ قید خانہ کے شہر میں ملاقات کرنے کو آیا ہے۔ اور یہاں پر خدا یرمیاہ کے ساتھ جب ہم کلام ہوا تو یرمیاہ قید خانہ کے اندر تھا اور وہ سزا بھگت رہا تھا۔ کس بات کی سزا ہے؟ یہ ایسی منادی کیوں کرتا ہے؟ لوگ تو خیر مانگتے ہیں، خیر صلاح مانگتے ہیں، لوگ تو رحم مانگتے ہیں، لوگ تو آزادی مانگتے ہیں، لوگ تو بحالی مانگتے ہیں۔ یہ کیسا نبی ہے، کیسا پادری ہے، کیسا مناد ہے، کیسا منصوب ہے؟ یہ جب بھی سناتا ہے کہتا ہے یروشلم برباد ہو جائے گا۔ یہ جب بھی نبوت آئے، جب بھی کلام اس پر اترتا ہے کہتا ہے یروشلم جلا دیا جائے گا، ہیکل برباد کر دی جائے گی، لوگ اسیر کر لیے جائیں گے، یروشلم کی یہودیوں کی سلطنت یہودا کی پستی ہوگی، اس کو کیپچر کر لیا جائے گا، اس پر قبضہ ہو جائے گا۔ پادری کا کام ہے کوئی عقل دی گال کرے، کوئی پراسپیرٹی جو گاسپل ہے پراسپیرٹی پریچ کرے، اس کو بہت زیادہ ہمارے ہاں بھی پسند کیا جاتا ہے۔ ایسی بات ہے ہمارا خدا روٹیوں کو برکت دے کر ہزاروں کو سیر کر دیتا ہے، ہلیلویا، وہ تھوڑے کو بہت بڑھا دیتا ہے، لیکن صرف پراسپیرٹی گاسپل نہیں ہے، پراسپیرٹی پریچنگ نہیں ہے خوشحالی کی۔ کبھی یسوع نے یہ نہیں کہا کہ میرے پیچھے آنے والے دکھ نہیں اٹھائیں گے، کیونکہ جس کے پیچھے ہم چلتے ہیں اس نے صلیب پر اپنی جان دی، لیکن وہ دکھوں میں سے کہتا ہے آزاد باری جلال پیدا ہوگا۔ وہ خود صلیب پر ہوا، دفن ہوا اور جلال میں داخل ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ وہ کبھی نہیں کہے گا کہ میں اور آپ دکھ نہ اٹھائے۔ سو ایسے لوگ جھوٹ کہتے ہیں، تم توبہ کر لو، بات اس میں دکھ نہیں آئے گا، درد نہیں ہوگی، گھٹنے ٹھیک ہو جائیں گے، کندھے ٹھیک ہو جائیں گے، مسلس ٹھیک ہو جائیں گے، خدا وہ سب کچھ کرتا ہے، لیکن اس سے بڑھ کر وہ ایک آزاد جلال پیدا کرنا چاہتا ہے۔ دکھوں کو وہ روک سکتا ہے، دکھوں کو کبھی کبھی وہ خود آنے دیتا ہے، اور کبھی کبھی وہ دکھوں کے اندر ہمیں شفا کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ اس کے فضل کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ جو کانٹا پالوس کو چبویا گیا تھا، دوسرا کرنتھیوس کا 12واں باب 7ویں آیت میں، جو اس کو کانٹا چبویا گیا تھا اس نے 3 بار التماس کیا، خدایا میری یہ دردیں کمزوریاں جاتی رہے، لیکن اس کی دعاؤں کا جواب ایک ہی آیا، میرا فضل تیرے لیے کافی ہے۔ پریز گاڈ، ہالیلویا، میرا فضل تیرے لیے فصل کی تجھے ضرورت ہے، فصل کم نہیں ہوگا۔ دکھ ہے، اگر دکھ نہیں جا رہا تو دکھوں کو برداشت کرنے والا جو فصل ہے وہ فصل تجھے مل جائے گا، وہ فصل تجھے حاصل ہو جائے گا، فصل تجھے مل جائے گا۔ اور فصل جو ہے وہ فصل تجھے مل جائے گا اور وہ فصل کافی ہوگا۔ وہ چیئر ہے ایک لے لے پیچھے، ایک چیئر ہے پیچھے، فصل مل جائے گا اور فصل ناکافی نہیں ہوگا، میرا فضل تیرے لیے کافی ہے۔ ہاللیلویا، ہم اپنے لیے کہہ سکتے ہیں تیرا فضل یسوع میرے لیے کافی ہے، وہ کبھی کم نہیں ہوتا۔ اس لیے یسوع دکھ کی بات نہیں کرے گا کہ ہم دکھ سے راہ فرار اختیار کر لیں۔ یرمیاہ 42 سالوں تک تھیالوجین کے مطابق وہ منادی کرتا رہا، اور اس کی منادی کی وجہ سے اس کو ٹارچر کیا گیا، اسے ٹارگٹ کیا گیا، اسے کیپچر کیا گیا، پریزنر بنا لیا گیا، قیدی بنا لیا گیا، جیل میں ڈال دیا گیا۔ جب بھی کلام آئے، جب بھی نبوت آئے، یروشلم برباد ہوگا، بادشاہ برباد ہوں گے، نافرمان لوگوں کی عدالت خدا کرے گا، کسبی اور بابلی لوگ آ کر جو ہے یروشلم پر قبضہ کر لیں گے، اس کے پاس اور کوئی اچھی بات کبھی نہیں ہوتی۔ یہی ولی لیکن نبی خدا کا منہ ہوتا ہے، بولیے نبی خدا کا منہ ہوتا ہے، وہ اپنی مرضی سے نبوت کی باتیں، یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، وہ خدا کا منہ ہوتا ہے، اور خدا لوگوں کے رویوں کے خلاف منادی دے رہا ہے۔
اور یرمیا نے وہی بولنا ہے جو خدا اس سے فرما رہا ہے. اور 70 سالوں کی غلامی میں انہوں نے جانا ہے اور 42 برس تک آدھے سے زیادہ غلامی کا جو وقت ہے اس سے زیادہ منادی ان کو ملی ہے, موقع ان کو ملا ہے کہ وہ توبہ کر لے. یسوع بھی کہتا ہے بس توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی اسی کا نہیں. تو گناہ کی علامتیں اور جہالتیں جو بھی ہے, گناہ کے کام جو ہے, بدن کے کام جو ہے, وہ ایک دن عدالت کے تخت کے سامنے کسی بھی شخص کو لے جا سکتے ہیں. تو یہ لوگ جو ہیں وہ صدقیہ اس کو جیل کے اندر ڈال دیتا ہے. اور جہاں ہم پڑھ رہے ہیں یرمیا 32واں باب اس کی 6 ایسے ابھی ہم نے پڑھا ہے. یرمیا اس وقت قید کے اندر تھا جب اس کا چچا زاد بھائی, چچا کا بیٹا حنمکیل اس سے ملاقات کرنے کو آیا. اور یہاں ہم پہلی بات جو سیکھیں گے آج باب 32 اور آیت نمبر 6, تب یرمیا نے کہا خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا. ساتھ رہیے, خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا دیکھ تیرے چچا سلوم کا بیٹا ہنیمیل تیرے پاس آ کر کہے گا میرا کھیت جو انتوت میں اپنے لیے خرید لے. آنے والے کل میں کیا ہونے والا ہے, آنے والے سیکنڈ میں کیا ہونے والا ہے, آپ اور میرا خداوند وہ سب کچھ جانتا ہے. یرمیا سے قید خانہ کے اندر کلام کیا, تیرے چچا سلوم کا بیٹا حنیمیل تیرے پاس آئے گا, آ کر کیا کہے گا, جو کچھ اس کے دل میں ہے خدا وہ سب جانتا ہے. ہاللیلویہ, پریز ہاللیلویہ. آنے والے پل میں کیا ہونا ہے, کون کیا کہنے والا ہے, کیا بولنے والا ہے, وہ سب خداوند جانتا ہے. تیرے چچا کا بیٹا حنیمیل قید خانہ کے صحن میں اس تجھے ملنے آئے گا. اور لکھا ہے تب میرے چچا کا بیٹا حنیمیل, 8ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں 7ویں میں, دیکھ تیرے چچا سلوم کا بیٹا حنیمیل تیرے پاس آ کر کہے گا میرا کھیت جو انتوت میں ہے اپنے لیے خرید لے کیونکہ اس کو چھڑانا تیرا حق ہے. تب میرے چچا کا بیٹا حنیمیل قید خانہ کے صحن میں میرے پاس آیا اور جیسا خداوند نے فرمایا تھا, جیسا فرمایا تھا یرمیا سے ایسا ہی ہوا. خداوند نے کہا تیرے چچا کا بیٹا حنیمیل تیرے پاس آ کر کہے گا میرا کھیت جو انتوت میں ہے وہ خرید لے. اور وہ آیا اور آ کر یرمیا سے اس نے یہی باتیں کی, میرا کھیت جو انتوت میں ہے بنیامین کے علاقہ میں ہے خرید لے کیونکہ یہ تیرا موروثی حق ہے اور اس کو چھڑانا تیرا کام ہے, اسے اپنے لیے خرید لے. تب میں نے جانا یہ خداوند کا کلام ہے, تب میں نے جانا یہ خداوند کا کلام ہے, کیونکہ خدا اس سے ہم کلام ہو چکا تھا کہ تیرے چچا کا بیٹا حنیمیل آئے گا اور کہے گا میرا کھیت خرید لے جو انتوت میں بنیامین کے علاقہ میں. جب آ کر اس نے یہی باتیں کہی تو یرمیا اور زیادہ کانفیڈنٹ ہو گیا, اور زیادہ بلیسڈ ہو گیا, اور زیادہ پکا ہو گیا, اور زیادہ شادمان ہو گیا کہ خداوند نے میرے ساتھ کلام کیا ہے. تب میں نے جانا کہ خدا نے مجھ سے کلام کیا. خدا اپنے لوگوں سے کلام کرتا ہے. اپنے لوگوں سے کلام کرتا ہے, باتیں کرتا ہے. اگر وہ بات جو خدا فرماتا ہے خدا کے کہنے کے مطابق ہمارے سامنے آ جائے تو ہماری خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی. خاندانوں کے لیے, کلیسیا کے لیے جب ہم گھر میں یا چرچ میں دعا کرتے ہیں, بتیری زندگیوں کے لیے بہت سارے معاملات خدا کھول کر رکھ دیتا ہے جس سے ہمیں دعا کرنے میں آسانی ہوتی ہے, اور باقی لوگوں کی آزادی اور برکت اور شفا کے لیے بھی جو باتیں ہیں کنفرم ہو جاتی ہے کہ فلاں پرابلم چل رہی. جب بات چیت ہوتی ہے تو بہت سارے لوگ کنفرم کرتے ہیں ہاں اس ٹائم پر ہمارے ساتھ یہ پرابلم تھی, اور اسی وقت ہم پر خدا وہ باتیں ظاہر کرتا ہے, اپنی خاتمہ پر ظاہر کرتا ہے, مجھ پر ظاہر کرتا ہے, کسی ماں پر, باپ پر, کسی بہن, کسی بھائی پر. لیکن جب اپنے اندر آپ شفایتی دل کو پیدا کریں گے خدا بہتوں کے بارے میں آپ سے ہم کلام ہو سکتا ہے. ہاللیلویہ. سو خدا نے کلام کیا ہے یرمیا کے ساتھ, تیرے چچا کا بیٹا آئے گا اور کہے گا میرا کھیت خرید لے, اور اس نے آ کر وہی باتیں کی.
اور تب اس نے کہا تب میں نے جانا کہ خداوند نے مجھ سے کلام کیا ہے. یہ تو خدا کا کلام ہے. اب ذرا دیکھیں جو آیت نمبر 25 ہے، کیونکہ اب ہم چھوڑ رہے 8ویں آیت سے 9ویں آیت سے، اس کے درمیان وہ سب کچھ. آیت نمبر 25 پڑھتے ہیں، تو بھی اے خداوند خدا، تو نے مجھ سے فرمایا کہ وہ کھیت روپیہ دے کر اپنے لیے خرید لے. تو نے فرمایا وہ کھیت روپیہ دے کر اپنے لیے خرید لے اور گواہ ٹھہرا لے، حالانکہ یہ شہر کسبیوں کے حوالہ کر دیا ہے. 42 سالوں میں منادی کیا ہے؟ کسبی آئیں گے، بابل کے لوگ آئیں گے، نبوکد نظر آئے گا، کسبی یروشلم پر قبضہ کر لیں گے. اور یرمیہ قید کے اندر ہے، اپنے بادشاہ نے، یہودیوں کے بادشاہ نے، یہودا کے بادشاہ صدقیہ نے جیل میں ڈالا ہے. یہ ہمارے خلاف منادی کرتا ہے. یروشلم کی بربادی، یروشلم کو کچھ نہیں ہونے والا، ہیکل کو کچھ نہیں ہونے والا، یروشلم میں ہماری بستیوں کو کچھ بھی نہیں ہونے والا. اوور کانفیڈنس سے خود اعتمادی تھی، لیکن وہ گناہ کے اندر زندگی گزار رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جھوٹے دعوے کر رہے تھے. یروشلم کو، ہیکل کو نہ کوئی جلا سکتا ہے، نہ کوئی گرا سکتا ہے. اور اس وقت ایموشنل لوگ بہت سارے ہوں گے جو صدقیہ کے ساتھ ہوں گے. انہوں نے پکڑ کر یرمیہ خادم کو، نبی کو قید خانہ کے اندر بند کیا. اسی دوران یہ واقعہ ہوتا ہے کہ خدا سے ہم کلام ہوتا ہے، کھیت خرید لے. اور یہاں وہ کھیت 11ویں اور 12ویں آیت میں وہ خرید لیتا ہے، رجسٹری کاغذات بنوا لیتا ہے. خدا اسے یرمیہ سے کہتا ہے یاد کر، اس کلام کو یاد رکھنا، اور ان کاغذات قبالہ کو، ان دستاویز کو مٹی کے مٹکے میں، برتن میں محفوظ کر لے، تاکہ بہت دنوں تک محفوظ رہے. اور دیکھنا میں اپنے کلام کے مطابق ایک بڑا کام کرنے والا ہوں. اور دیکھنا وہ دعائیں کرتا ہے. کئی دفعہ خدا کے کلام کے مطابق ہم عمل کر لیتے ہیں، لیکن کئی دفعہ ایک تشویش سی اندر رہتی ہے، پتہ نہیں میں نے بپتسمہ لے لیا ہے، میں نے وعدہ کر لیا ہے، میں نے شاعربانی لینا شروع کر دی ہے، میں نے گیت گانے کا وعدہ کر لیا ہے، میٹنگ پرزائڈ کرنے کا وعدہ کر لیا ہے، کلام کی خدمت کا وعدہ کر لیا ہے، روپیہ پیسہ ہدیہ دینے کا عہد کر لیا ہے. ایک تشویش رہتی ہے، میں نے غلط تو نہیں کر لیا. یرمیہ کے اندر اس نے ایمان کا قدم اٹھایا تھا. آپ اور میں، جو خدا فرماتا ہے ہمیں ایمان رکھنا ہے، اور جو خدا کہتا ہے ہمارا مضمون آج یہ ہے، خدا کے کلام کے مطابق ایمان کا قدم اٹھائیے. ہاللیلویا. جو خدا فرماتا ہے. اور یہاں یرمیہ نے یہ نہیں دیکھا، یہاں آیت نمبر 25 میں وہ کہتا ہے خداوند، میں نے تیرے کلام کے مطابق، میں نے اپنے چچا کے بیٹے حنم کا کھیت جو انتوک میں بنیامین کے قبیلہ کے اندر ہے، 2 ہی قبیلے وہاں پر، یہودا کا اور بنیامین کا قبیلہ. بنیامین کے قبیلے کا جو علاقہ ہے وہاں انتوک کے علاقہ کے اندر میں نے اپنے چچا زاد بھائی حنم کا کھیت خرید لیا ہے. حالانکہ یہاں پر لکھا ہے آیت نمبر 25 میں، اے خداوند خدا، تو نے مجھ سے فرمایا کہ وہ کھیت روپیہ دے کر اپنے لیے خرید لے اور گواہ ٹھہرا لے، حالانکہ یہ شہر کسبیوں کے حوالہ کر دیا گیا ہے. اس پر قبضہ کسی اور کا ہے. کتنی بے وقوفی کی بات لگے گی انسانی نقطہ نظر سے. کسی صاحب فہم سے پوچھو یہ پلاٹ خرید لو اور اس پر کسی اور کا قبضہ ہے، خریدنے والا تو کبھی مطمئن نہیں ہوگا. اس کی سیٹسفائی کو کہے گا میں رولے دے کام چلی پہنگا بھائی جی، اور میں نے پتا چلیا کسی اور بندے کا قبضہ ہے. یرمیہ کو خدا کہہ رہا ہے تیرے چچا کا بیٹا آئے گا کھیت بیچنے، کھیت خرید لینا. کھیت خرید لیا ہے. ایک تشویش اس کے اندر پائی جاتی ہے. خداوند تو نے فرمایا اور میں نے کھیت خرید لیا ہے، اب بتا میں کیا کروں؟ کسبیوں، جو تیرا کلام تھا، کسبیوں نے قبضہ کر لیا ہے یہ شہر یروشلم پر. بنیامین یہودا کے قبیلے پر اس کا قبضہ ہے. باغوں، کھیتوں، زمینوں، آبادیوں پر اس کا قبضہ ہو گیا ہے. میں کیا کروں خدا؟ اس قبضے کو کون چھڑائے گا؟ میں نے تو ایمان کا قدم اٹھایا،
सब बोले हालेलुया। हमने तो तेरी बात मान ली, कई दफा हम खुदा की बात मानकर तशवीश के अंदर रहते हैं। अब क्या करूं? खुदा का जवाब आता है जो 9वीं आयत से 24 आयत तक है। ये यिर्मयाह की दुआ है। कह रहा है क्या किया जाए खुदावन, वो कलाम जो बहुत सालों से तू कर रहा है, कश्ती आ गई है, कब्जा भी उस पहाड़ पर, उस खेत पर हो चुका है, तेरा कहना था मैंने खरीद लिया, अब क्या होना चाहिए? आयत नंबर 26 के अंदर जवाब है। आयत नंबर 26 और 27 में खुदा उसकी दुआओं का जवाब देता है। तब खुदावन का कलाम यिर्मयाह पर नाज़िल हुआ कि देख मैं तमाम बशर का खुदा हूं। हालेलुया। देख मैं तमाम बशर का खुदा हूं। क्या मेरे लिए कोई काम दुश्वार है? मैं तो हले मुश्किलात हूं। हालेलुया। मैं तमाम बशर का खुदा हूं। कोई भी बशर, कोई भी बादशाह, कोई भी नबूकदनेस्सर, कोई भी कसदी, कोई भी बाबली, कोई दुनिया की सुपर पावर और कोई फौज भी तुम पर कब्जा कर लेगी, है तो वो बशर, और कोई बशर मेरे इख्तियार से बाहर नहीं, हर बशर मेरे हाथ में है। यूसाया जो 40वां बाब है उसकी 12वीं आयत में लिखा है, वहां पर यूसाया कहता है मेरा खुदा समुद्रों के पानी को चिल्लू से नापता है, वो आसमान को अपनी बालिश से नाप लेता है, वो जमीन की सारी गर्द को कैलकुलेट कर सकता है, वो सितारों को नाम बनाम बुलाता है और कोई एक भी गैर हाजिर नहीं होता। हालेलुया। वो सब अपने नाम बनाम, अपने नामों के मुताबिक सितारे उसके पास हाजिर हो जाते हैं, और वो बालिश्त से आसमान को 9 इंच की गेट जो होती है, दीवार जो होती है 2 इंटों वाली, वो बालिश्त है। मेरा खुदा आसमान को बालिश्त से नाप लेता है और जमीन के सर्रों और गर्द को कैलकुलेट कर लेता है अपने पैमाने से, और उसका कैलकुलेटर इतना तेज है। और मेरा खुदा समुद्रों के पानियों के चिल्लू से नाप लेता है। चिल्लू क्या है? ये होलो ऑफ हैंड है, ये जिसको आप कुली करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, या फिर सादा जुबान में कहते हैं चुली ना पानी पे, चुली का चिल्लू। मेरा खुदा समुद्रों के पानियों को अपने चिल्लू यानी होलो ऑफ हैंड, अपनी चुली से, अपने हाथ के खोखले और बीच के हिस्से से वो दुनिया के पानी को अपने हाथों में ले सकता है। हालेलुया। वो खुदा फरमाता है यिर्मयाह से, मैं तमाम बशर का खुदा हूं और मेरे लिए कोई काम दुश्वार नहीं, मैं तो हले मुश्किलात हूं। नबूकदनेस्सर अगर कब्जा कर लेगा, है तो बशर है। और याद रख यिर्मयाह, तूने ईमान का कदम उठाया है और मैंने तेरे साथ कलाम किया है, और जब तूने मेरे कलाम के मुताबिक मेरी बात मान ली है, मैं जमीनों पर, शहर यरूशलेम पर, तेरी बरकतों पर जितना कब्जा है, मैं हर एक कब्जे को तोड़ डालूंगा। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। आपकी बरकतों पर जितने भी कब्जे हैं, खुदा हर एक कब्जा तोड़ सकता है। हालेलुया। लेकिन उनके लिए जो ईमान का कदम उठाएंगे। हालेलुया। यिर्मयाह जमीन का टुकड़ा, खेत खरीदता है खुदावन के कहने से। तशवीश है, कब्जा हो चुका है, क्या खुदा से कह रहा है खरीदो फरोख्त होगी, जमीनें बहाल होंगी, तुम्हारी जमीनों पर कोई कब्जा नहीं कर सकेगा। मैं तमाम बशर का खुदा हूं, मैं नबूकदनेस्सर कसदियों को, बाबलियों को यहाँ से निकालूंगा, और जो कुछ तेरा है यिर्मयाह, जितने लोग ईमान रखेंगे उनके लिए बस्तियां आबाद होंगी, बाग और जमीनें और खेत आबाद होंगे, जिंदगी यरूशलेम में बहाल हो जाएगी। लेकिन जितने लोग ईमान रखेंगे उनके लिए मौजज़ात होंगी। हालेलुया। खुदा ने यिर्मयाह के साथ कलाम किया था। कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में देखिए, कहीं ना कहीं खुदा ने आपसे कोई ना कोई बात कर रखी है, और खुदा ने कोई छोटी सी बात भी आपके साथ कर रखी है। ईमान रखें, खुदा हर कब्जे को तोड़ेगा जो आपकी बरकतों पर कब्जा है। हालेलुया। वो सारे कब्जे को तोड़ेगा और वो कहता है, यही यिर्मयाह की किताब
اس کا پہلا باب اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے خدا اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے رات دن بیدار رہتا ہے. وہ صرف دن کو بیدار نہیں رہتا بلکہ رات کو بھی جاگتا ہے اور وہ تیار اور ریڈی ہے. وہ اپنا کلام پورا کر سکتا ہے, ستاروں کو نام بنام بلا سکتا ہے. جو برکتیں اس نے آپ کے لیے ٹھہرائی ہے وہ کسی بھی وقت انہیں آواز دے سکتا ہے. ہاللیلویا. تو خدا اسے سکھا رہا تھا کہ آباد کاری ہوگی, زندگی کی بحالی ہوگی, ہریالی آئے گی, خوشحالی آئے گی, معجزات ہوں گے, 70 سال کے بعد پھر آؤ گے, خرید و فروخت ہوگی, زمین کا ٹکڑا خرید لے اور یہاں زندگی کو میں بحال کروں گا. کوئی بھی آئے گا ہے تو بشر, وہ کتنا ہی زوراور کیوں نہ ہو لیکن وہ بشر ہے, لیکن میں خدا ہوں. ہاللیلویا. کوئی بشر میرے لوگوں کی برکتوں کے خلاف ان پر قبضہ نہیں کر سکے گا کیونکہ وہ بشر ہے اور میں خدا ہوں. جب ہم خدا کے ہاتھوں میں ہے تو کوئی بشر تو بشر سے لڑ سکتا ہے لیکن وہ خدا سے نہیں لڑ سکتا. ہاللیلویا. اس لیے خدا نے فرمایا, تب خداوند کا کلام یرمیاہ پر نازل ہوا, دیکھ میں خداوند تمام بشر کا خدا ہوں. کیا میرے لیے کوئی کام دشوار ہے؟ نہیں, مشکل میرے لیے. اگر تو نے ایمان کا, آج بھی جتنے لوگ یرمیاہ کی طرح ایمان کا قدم اٹھائیں گے, کئی باتوں میں انسانی نقطہ نظر سے بے وقوفی لگتی ہے. کئی دفعہ ایسی باتیں ہم کہتے ہیں کہ بے وقوفی کا کام ہے, ادھر قبضہ کسی اور کا ہے اور یرمیاہ پلاٹ خریدنے کے چکر میں ہے. لیکن یرمیاہ بھی ایک اتھینٹک طریقے سے کام کر رہا ہے, وہ اپنی مرضی سے کام نہیں کر رہا. خدا نے اسے کہا خرید لے. اس نے کہا کیا عجیب واقعہ ہوا خداوند, لوگ بھی اس پر مجھے تانے کس رہے ہیں. یہ جو یرمیاہ 32 آیت کے اندر اس کو تانے اور ٹھٹھوں میں اڑایا گیا, اس کی منادی کو بھی, اس کی نبوتوں کو بھی, اس کام کو بھی تانوں اور مینوں اور ٹھٹھوں کے اندر اڑایا گیا. لیکن اس نے دنیا اور انسانوں اور دنیا کے حالات کو نہیں دیکھا, ایمان کا قدم اٹھایا اور خدا سے ہم کلام گا تمام بشر کا خدا ہوں, میرے لیے کوئی کام دشوار. اگر آج آپ ایمان کا قدم اٹھائیں گے, حالات تو مشکل ہو سکتی ہیں, بیماریاں مشکلات تو ہو سکتی ہیں, لیکن اگر خدا نے آپ کے ساتھ کوئی کلام کیا ہے تو یاد کریں وہ کلام نہیں رکے گا. اگر آپ ایمان کے ساتھ زندگی گزاریں گے, خدا کی فرما برداری کریں گے, تو خدا اس کلام کو ہر صورت پورا کر کے رہے گا. ہاللیلویا. کیونکہ اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے وہ بیدار رہتا ہے. خدا نے کہا مور لگا, کاغذ تیار کر, قبضے شبضے کچھ نہیں رہیں گے, بس تو اس پر قبضہ کر, اپنے نام سے قبول کر لے کہ یہ کلام تیرے لیے ہے, یہ معجزہ تیرے لیے ہے, یہ برکت, یہ نبوت, یہ رویا, یہ خواب تیرے لیے ہے. تو اس پر قبضہ کر اور انتظار کر, ایک دن آئے گا میں ہر قبضہ توڑوں گا اور تجھے اس جگہ پر قائم کر دوں گا. ہاللیلویا. سو خدا جو کچھ دکھاتا ہے, کئی دفعہ ہمیں بہت پہلے خدا ہمیں بہت کچھ دکھا دیتا ہے, لیکن ایمان سے میں 70 سال کے بعد یہ کام ہونا ہے, یرمیاہ نے دوبارہ آ کر یہاں قبضہ کرنا ہے. لیکن خدا نے کہا یہ ہوگا. ہاللیلویا. یہ ہوگا, کاغذات سنبھال, تو زندگی بحال ہوگی, آباد کاری یہاں ہوگی. احبار جو 25واں باب ہے نا, وہاں پر اس کی 25ویں سے لے کر جو 28ویں آیت تک باتیں ہیں, وہاں پر یہ چھڑانے کا, خرید و فروخت کا جو احبار 25 باب ہے, لیویٹیکس چیپٹر 25, وہاں پر ورس 25 کو ہم پڑھتے ہیں تو وہاں اس سارے چیپٹر کے اندر ملکیت اور میراث کا ذکر ہے. تو وہاں پر لکھا ہے خدا نے موسیٰ سے کہا, قوم بنی اسرائیل کے ساتھ خدا نے کلام کیا کہ زمینیں اور پلاٹ کبھی نہ بیچنا, کیونکہ خداوند تیرا خدا زمینوں کا مالک ہے. خداوند زمین کا کیا ہے؟ خدا ہمارا کیا ہے؟ ہماری زمینوں کا, خاندانوں کا, ہمارے پلاٹوں کا مالک کون ہے؟ خداوند ہے. تو یہودی کلچر کے اندر زمینیں اور پلاٹ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بیچے نہیں جاتے تھے. وہاں ایک قانون تھا, جو بیچتا تھا جب وہ مفلس ہو جاتا تو اپنی زمینیں اور کھیت اور پلاٹ بیچ دیتا تھا. جب وہ اس قابل ہو جاتا تھا تو وہ روپیہ دے کر بیچنے والے سے دوبارہ خریدار سے واپس خرید سکتا تھا. یہ قانون تھا. اور یہاں پھر وہ جب غریب ہو کر بیچتا اور اسے نہیں چھڑایا جاتا تھا اپنا کھیت, اپنی پراپرٹی, تو وہ اس کے قریبی رشتے دار کو کہتا تھا کہ بھائی میری چھڑا لے, مہربانی کر, میرے پھوپھی دے بچے, چاچے دے بیٹے, تائے دے بیٹے, میرے بھائی
تو میرا قریبی عزیز اور رشتہ دار ہے، تو میرے کھیت اور میرے پلاٹ کو چھڑا لے، مجھ سے نہیں چھڑایا جا رہا۔ تو وہ چھڑاتا، اگر وہ راضی نہ ہوتا تو پھر 25ویں باب کی 27ویں 28ویں تک ہم پڑھتے تو وہاں لکھا ہے اگر ایسا نہ ہو تو یوبلی کے سال تک وہ بغیر قیمت کے وہ کھیت اور پلاٹ آزاد ہو جاتا تھا۔ اب یوبلی کا سال کون ہے؟ 50واں سال۔ زمین کھیت پلاٹ کب چھوٹے گا؟ بغیر رقم کے، اگر وہ نہیں چھڑا سکتا، غریب ہے، تو 49 سال کوئی اس پر قبضہ رکھے گا جس نے خریدا ہے۔ 50 سالوں کے بعد اگر وہ ہوا تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کی اولاد کو واپس کر دیا جائے گا۔ تو یہ قانون تھا۔ تو یہاں یرمیہ کا چچا زاد جو بیٹا ہے حنم ایل، اس نے بنیامین کے علاقہ انتوت کے علاقہ میں کھیت بیچا تھا، اور یرمیہ کو اگر کہتا مجھ سے نہیں چھڑایا جاتا تو چھڑا لے، اور 70 شاید یہاں اسی چیپٹر میں اسی حوالہ میں لکھا ہے کہ 70 مسکال جو چاندی کے سکے دے کر یرمیہ نے چھڑا لیا، کیونکہ اس نے جانا کہ یہ خدا کا کلام ہے۔ دنیا میں حالات آپ کو خطرناک نظر آئے، بیوقوف فنا باتیں نظر آئیں، لیکن جو خدا کہتا ہے وہ عقل مندی ہے۔ عقل مند نے اپنا گھر کہاں بنایا؟ چٹان پر بنایا۔ خدا کے کلام کے ساتھ کھڑے ہو، رویا کے ساتھ کھڑے ہو، نبوت کے ساتھ کھڑے ہو، کلام مقدس کی مرضی کے ساتھ کھڑے ہو، اس کے خلاف کبھی کھڑے نہ ہو۔ اگر آپ کلام کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ایمان رکھیں گے، خدا بڑے بڑے کام کرے گا۔ دنیا دنگ اور حیران ہو جائے گی، لیکن آپ کی زندگی میں معجزہ ہو کر رہے گا۔ خدا آپ کو، مجھے، ہم سب کو خدا مند اپنے کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے۔